إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. آمنت بالله صدق الله العلی العظیم. معزز سامعین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ ہمارے شیخ الحدیث صدر مدرس حضرت مفتی صغیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ پیش فرماتے ہیں. آج ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا. ان کی والدہ نسبتی انتقال فرما گئیں، جس کی بنا پر میں صرف اور صرف اس ترتیب کے لیے حاضر ہوا ہوں اور خانہ پوری کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت 125 تلاوت کی. اس کی تلاوت کے اندر ایک اہم حکم جو اعتکاف سے متعلق ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے. پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ کے اندر حرم پاک کو لوگوں کے لیے ماوا اور ملجا قرار دیا. مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دیا اور پھر بیت اللہ کے اندر اصل عبادات کون سی ہیں وہ پیش فرمائی. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والے، قیام کرنے والے یعنی اعتکاف کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اعتکاف اہم ترین عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا: من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق ابعد مما بین الخافقین، کہ جس شخص نے بھی اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، اور ہر ایک خندق کی مسافت زمین اور آسمان کی مسافت سے زیادہ ہے. 3 خندقیں ایسی، 3 بارڈر، 3 سرحد لگ گئی ہیں. یہ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت. اور رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی اعتکاف کی فضیلت بھی حدیث پاک میں آئی: کانا کا حجتین و عمرتین، وہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے. اعتکاف کی یہی فضیلت کون سی کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد مسلسل اعتکاف فرمایا ہے. آخر کوئی تو اہمیت ہے، کوئی فضیلت ہے کہ جس کی بنا پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندی اور مواظبت فرمائی ہے. بیچ میں 1-2 مرتبہ اعتکاف چھوٹ بھی گیا ہے، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی فرمائی ہے. معتکف کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہت ساری بشارتیں رکھی ہیں.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا ہوا یعکف الذنوب کلھا، وہ تمام قسم کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس کے لیے وہ تمام نیک اعمال درج ہوتے رہتے ہیں جو کرنے والوں کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ اعتکاف کی ہمارے نزدیک 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف تو نظر اور منت کا ہے، یہ بھی ہمارے درمیان سے ختم ہو گیا۔ ہم کسی بھی کام کے لیے نظر مانتے ہیں صدقہ کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، فلاں کام ہو گیا میں اتنی نفلیں پڑھوں گا، لیکن اعتکاف کبھی اس کی ہم نظر نہیں مانتے ہیں، جبکہ یہ اس شریعت سے پہلے بھی اعتکاف کی نظر اور منت تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی نظر مانی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام سے پہلے بھی اعتکاف تھا، اور زیادہ تر مفسرین، محدثین، فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ دور ابراہیمی سے جاری ہے۔ اعتکاف اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور اعتکاف کی نظر مانی جاتی رہی ہے۔ ہم اور چیزوں کے جو نظر مانتے ہیں لیکن اعتکاف کی نہیں مانتے ہیں، جبکہ اعتکاف یہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار کے اندر، اللہ کے در کے اوپر ڈال دینا ہے کہ میں آقا، بندہ، غلام اپنے مالک کے در پر آ چکا ہوں، میری استطاعت اور میری حیثیت یہی تھی، میں حاضر ہو چکا ہوں، لبیک و سعدیک، اپنے مولا کے در پر پڑ چکا ہے۔ تو اعتکاف کی بھی نظر ماننی چاہیے۔ چنانچہ اعتکاف کی ایک قسم یہی ہے کہ نظر اور منت کا اعتکاف، یہ جتنے دن کا مانا ہے اتنے دن کا اس کے اوپر لازم ہو چکا ہے، اس کو اتنے دن کا اعتکاف کرنا ہے۔ دوسرے نمبر کا اعتکاف ہے اعتکاف نفل، اس کے لیے کوئی بھی وقت متعین نہیں ہے، جب بھی جو بھی صاحب ایمان مومن مسجد میں آیا، جہاں وہ مسجد کی دوسری سنتوں کو پورا کرتا ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اعتکاف کی نیت بھی کرتا ہے۔ بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، عربی میں نہ آئے تو اردو میں دل کا ارادہ ہی وہ نیت ہے، وہی کافی ہے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ ایک تو مسجد میں آنے کا ثواب ہے، ایک جو آپ عبادت کریں گے اس کا ثواب ہے، نمبر 3 پہ جو نفل اعتکاف کی آپ نے نیت کی ہے اس کا ثواب بھی آپ کو مل گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر کا اعتکاف ہے اعتکاف مسنون، جو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا ہے۔ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں اللہ کے گھر میں آ جائیں، عید کا چاند دیکھ کر مسجد سے نکلیں، اس پورے عرصے میں ضرورت بشری کے علاوہ مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی ضرورت کے لیے جو ضرورت بشری کے علاوہ نکلا ہے تو اب اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا ہے، تو جب اعتکاف کے احکام وہ سخت ہیں اس وجہ سے کہ اس کا اجر اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اس کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں، انعامات بھی بہت زیادہ ہیں، اسی وجہ سے اس کے احکام بھی بہت سخت ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت کے لیے، وضو وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر تشریف لے جاتے، نہ راستے میں کھڑے ہوتے نہ راستہ بدلتے، کوئی بھی بات کسی سے کر رہے ہیں چلتے چلتے کر رہے ہیں، تو باقاعدہ آدمی بات کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے یا پھر اور کسی کام کے لیے کھڑا ہو گیا، اعتکاف فاسد۔ اپنی ضرورت سے جانا ہے، ضرورت سے واپس آ جانا ہے۔ اور معتکف کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے وقت کے اندر وہ وضو کے لیے جائے کہ
جس میں لوگ نماز کے لیے نہ آ رہے ہوں، پہلے ہی فارغ ہو کے آ جائیں تاکہ لوگوں سے گفت و شنید کا یہ سلسلہ اور رکنے کا سلسلہ جاری نہ ہو۔ اعتکاف کے اندر آدمی شب قدر کو پا لیتا ہے۔ قرآن پاک کا نزول شب قدر میں ہوا، اور اعتکاف کی بھی روح اور جان شب قدر ہے۔ جو شخص مسجد میں آ گیا وہ اللہ کے گھر میں آ گیا، وہ حاضر ہے ہمیشہ، اس کو اعتکاف کا بھی ثواب ہے اور شب قدر بھی اس کے حصے میں آ چکی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت سے وہ فیضیاب ہو چکا، بہرہ ور اور بہرہ مند ہو چکا ہے۔ یہ تمام فضیلتیں ہیں۔ لہذا میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بہت سارے نوجوان ہیں جو امتحان دے چکے ہیں، ہمارے نوجوان بچے ہیں، بھائی ہیں، وہ امتحان سے فارغ ہو چکے ہیں، اپنے بچوں کو صرف اور صرف 10 دن کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کریں، اعتکاف کا جذبہ پیدا کریں، اور اس عبادت اللہ کی اس رحمت کو اپنے گھروں کے اندر سمیٹیں اور انوار و برکات سے مالا مال ہوں، مستفیض ہوں۔ گھر کے اندر بھی کوشش کریں، اگر کسی گھر کے اندر 3-4 خواتین ہیں، مستورات ہیں، تو کسی ایک کو فارغ کر کے گھر کے کسی ایک کمرے میں، کسی ایک گوشے میں، کسی ایک حصے میں بٹھا دیں۔ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے اور پورا گھر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ازواج مطہرات کے لیے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اعتکاف فرمایا، تو بہرحال مستورات بھی اپنے گھر میں اعتکاف کریں اور اس سنت کو زندہ کریں۔ ہمارے یہاں اعتکاف ایک رسمی رہ گیا ہے، باقی عبادات ان کے اندر بھی رسم اور رواج در آیا ہے، داخل ہو گیا، سرایت کر گیا۔ اعتکاف اس کی جان اور اس کی روح ہی سرے سے ختم ہو چکی ہے۔ کرائے پر ہم کسی کو لے لیتے ہیں جس کو وضو کا طریقہ پتہ نہیں، استنجے کا طریقہ پتہ نہیں، مسجد کے آداب کا پتہ نہیں، اعتکاف کے مسائل سے بالکل نابلد، نا آشنا، نا واقف، سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم تیری یہ ضرورت پوری کر دیں گے، اتنے پیسے دے دیں گے، کرائے کے اوپر آ کے چند دن اعتکاف میں بٹھا دیا ہے۔ پوری بستی کے اوپر وبال ہے۔ اعتکاف کی اس سنت مؤکدہ علی الکفایہ سے کوئی بھی سبک دوش بری ذمہ نہیں ہوا ہے۔ معارف السنن کے اندر باقاعدہ اس کی تصریحات موجود ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر بستی کی طرف سے کوئی ایک بھی بیٹھ گیا، پوری بستی کی طرف سے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا ہو گئی، وَإِلَّا أَثِمُوا، ورنہ سب کے سب گنہگار ہیں، عذاب خداوندی اور عتاب خداوندی کی زد میں ہیں۔ اس کا خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے۔ اور بزرگ حضرات جن کی عمریں کافی حد تک ہو چکی ہیں، ان کو عمر کا یہ حصہ غنیمت سمجھتے ہوئے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، عشق الہی میں سرشار ہو کے اللہ کے گھر کے اندر 10 دن وقف کرنے ہیں اور بے پایاں انعامات اور اکرامات سے مالا مال ہونا ہے۔ اس جذبے کو لے کر تمام بزرگ بھی، مستورات بھی اٹھ کھڑے ہوں، کمر بستہ ہو جائیں، اور رمضان کا یہ اعتکاف نہایت ہی والیحانہ انداز کے اندر، شوق ولولے کے اندر ہو کہ اللہ تبارک و تعالی سے وہ لو لگائی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے وہ ربط اور وہ تعلق قائم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی جھولی بھر کے دے رہا، مالا مال کر رہا ہے۔ اور پھر پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی ہیں، انفرادی اور اجتماعی پریشانیوں کے ازالے کے لیے امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے، بستی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مرحومین کے لیے، بے قصور اور مظلوم قیدیوں کی رہائی کے لیے، بیواؤں کے لیے، اور نادار، غریب، یتیم افراد کے سہارے کے لیے رب تعالی سے آہ سحرگاہی کے اندر التجا اور مناجات کرنی ہے۔ اور افطار کے وقت میں ویسے بھی روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت کے اندر بھی اپنی یہ تمام دعائیں جاری اور ساری رکھنی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہنا ہے،
برائے مہربانی اپنے موبائل وہ گھر کے اندر 10 دن کے لیے بند کریں. اگر کوئی ضرورت ہے چھوٹا سیٹ رکھیں, چھوٹا موبائل رکھیں. آپ کوئی اچھا مضمون دیکھ رہے ہیں لیکن اچھے مضمون سے پہلے جو ایڈورٹائز ہے, جو نشر ہے, جو کسی کی شہرت ہے, وہ پہلے جو آتی ہے وہ تو بے حیائی کی دعوت دیتی ہے اور مسجد کے آداب کے خلاف ہے 10 دن کے لیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ موبائل سے دین نہیں آتا اور موبائل سے روحانیت نہیں آتی ہے. یہ یقینی بات اور طے شدہ بات ہے. جو آدمی رات کو سوشل میڈیا کے اوپر مصروف رہتے ہوئے سو جاتا ہے اس کو صبح کی نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. آپ ایک دن بند کر کے اس سے پہلے کچھ تلاوت کر کے سوئیں اور پھر آپ دیکھیں کہ خود بخود آپ تہجد کے لیے بھی اور فجر کی نماز کے لیے بھی کھڑے ہوگے, حالات سازگار ہوگے, نہ چاہتے ہوئے بھی تب بھی آپ کو تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں نصیب ہو گئی ہیں. مسجد کے آداب کا خیال رکھیں. مسائل اعتکاف وہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ باقاعدہ بیان فرماتے ہیں, اس کے لیے تربیت بھی ہوتی ہے. حضرت مفتی جعفر صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف لاتے ہیں. کتنا سنہرا موقع ہے, ہمارے پاس یہ بزرگان دین موجود ہیں, ہماری رہبری کر رہے ہیں, رہنمائی کر رہے ہیں. ہماری اولاد ان کے حوالے ہیں, وہ ہمیں دین عطا کر رہے ہیں, ہماری نسلوں کے سدھار کا ذریعہ بن رہے ہیں. اس سے قیمتی وقت اور کوئی نہیں. فرصت کا وقت بھی ہے اور صرف 10 دن ہیں. آدمی بیماری کی حالت میں بھی بیڈ کے اوپر 10 دن تک رہتا ہے, کراہتے ہوئے, سسکیاں لیتے ہوئے, پریشانی جھیلتے ہوئے. یہ تو اللہ کے گھر میں آنا ہے, کوئی 10 دن بڑے نہیں ہیں. وہ لوگ بھی تو ہیں کہ جو جیلوں کے اندر ہیں, ان کی معصوم اولادیں ان کے دیدار کو ترس رہی ہیں. اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو وطن سے دور ہیں. 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں آنا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور مستورات کے لیے تو اس سے بھی زیادہ آسانی ہے, اپنے ہی گھر کے اندر ہیں, اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں, درود شریف کے نذرانہ ہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں, استغفار کی کثرت سے اپنی زبان کو تر کیے ہوئے ہیں اور تسبیح اور مناجات جاری اور ساری ہے. اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اپنا قیمتی وقت وقف کریں. یہ انتہائی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور سنہرا اور مفید ثابت ہوگا. بالخصوص ہماری مدرسے کی یہ جامع مسجد مدینہ ہلز بٹھنڈی, اس کے اندر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ عرصہ دراز سے معتکف رہے ہیں. یہاں قرآنی سلسلہ جاری اور ساری رہا ہے. ان کے بعد سے ان کے جانشین اور ہمارے سرپرست حضرت مفتی صغیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی سریلی آواز کے اندر شیریں, دلچسپ, نرم گفتار کے ذریعے دلوں کو سرشار, معمور, آباد, منور, معطر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ان قیمتی اوقات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا جو اخیر عشرہ رہ گیا ہے اس کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے اور وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو جہنم سے آزادی نصیب فرمائے اور رمضان کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. سبحان اللہ و